ادبی مضمون نگاری کے حوالے سے سر سید کا مقام، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نے سر سید کو صنف مضمون نگاری کا بانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے، سر سید تو خود تماشگاہ حیات کا کردار بنے ہوئے تھے، اس لیے وہ اگر مصلح پہلے تھے اور ادیب بعد میں۔ مصلح مطلب اصلاح کرنے والے، وہ مضمون لکھتے تو ان کے ذہن میں ایک مقصد تھا، اپنی قوم کی اصلاح کرنا، تو یہ ان کے حالات کی مجبوری تھی کہ وہ مصلح پہلے تھے اور ادیب بعد میں۔ ان حالات نے ایک ادیب ہم سے چھین دیا اور ایک مصلح ادیب ہمیں دے دیا، تاہم اس مصلح ادیب کی اردو ادب میں یہ حیثیت مسلم ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مضمون نگاری کی۔ اردو ادب میں سب سے پہلے مضمون نگار کون ہیں؟ سر سید احمد خان۔ ادب کو کڑے پیمانوں پر پرکھنے والے بعض ماہرین نے سر سید کے مضامین پر اعتراضات بھی کیے ہیں اور انہیں غیر معیاری قرار دیا ہے، لیکن یہاں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سر سید اردو میں اس صنف کے پیش رو تھے، یعنی ان سے پہلے کوئی نمونہ سر سید کے سامنے موجود نہ تھا، اور ان سے بیشتر مضمون نگاری کا کوئی نمونہ ہمارے ادب میں اس انداز میں نہیں ملتا کہ مقصد کو سامنے رکھ کر کسی ایک سیاسی، سماجی، معاشرتی، علمی، سائنسی یا ادبی موضوع پر معلومات کا ذخیرہ انتہائی سادہ الفاظ میں قارئین تک پہنچایا جائے۔ دوسرے، سر سید اس صنف سے قومی کام لینا چاہتے تھے اور اپنی سوچ اور اپنی سوئی ہوئی قوم کو مستقبل کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے، چنانچہ ان مقاصد کے ہوتے ہوئے سر سید کسی بڑے اعلیٰ ادبی معیار کی توقع کرنا درست اور مناسب نہیں۔ حال ہی اپنی کتاب حیات جاوید میں اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ان کی حالت اس بے قرار آدمی کی تھی، کن کی؟ سر سید کی، جو گھر میں آگ لگی دیکھ کر ہمسایوں کو بے تابانہ آگ بجھانے کے لیے پکارتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو گھبراہٹ کی حالت میں بے ساختہ انسان کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ سر سید سے بیشتر اردو میں ماسٹر رام چند کے مضامین ملتے ہیں، اور ان کے مضامین اور ان کے مقاصد اور موضوعات بھی کم و بیش سر سید کے مضامین جیسے ہیں۔ ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی نے ماسٹر رام چندر کے مضمون نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کی تقدیمی حیثیت کا ذکر یوں کیا ہے: اردو نثر کی تاریخ میں رام چندر کی تقدیمی حیثیت بھی لائق احترام ہے کہ انہوں نے اردو کو مضمون یعنی ایسے سے روشناس کرایا، اور ایسے انگلش میں مضمون کو کہتے ہیں، اور ان سائنسی عنوانات پر مقالات لکھے جن کی کمی ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نے مضامین سر سید کے مقدمے میں انتہائی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے۔ انہوں نے رام چندر کے مختلف مضامین کے عنوانات کی فہرست پیش کرتے ہوئے خواجہ احمد فاروقی کے دعوے کی ان الفاظ میں ترجمانی کی ہے: ماسٹر رام چندر کے ان مضامین کو ہم باقاعدہ ادبی مضمون نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ ہم انہیں باقاعدہ مضامین کی صف میں شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان اخلاقی و اصلاحی موضوعات کو علمی انداز سے پیش کیا۔ ادبی انداز سے پیش کرنا شاید ان کا مقصود بھی نہیں تھا، اور غالباً وہ اس پر قادر بھی نہیں تھے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ادبی مضمون نگار کی حیثیت سے سر سید کو اولیت حاصل ہے، اور مضمون نگاری کی اس مخصوص شاخ کے حوالے سے آگے چل کر جتنی بھی کھوپڑیں پھوٹی ہیں ان کو کھات مضامین سر سید نے فراہم کی۔ سر سید احمد خان بیشتر ادبی مضامین ان کے معرکہ آراء رسالے تہذیب الاخلاق میں شائع ہوتے ہیں۔ اس رسالے کے مقاصد سب سے زیادہ اہمیت سر سید احمد خان کے الفاظ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجے کی سولائزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جانا تھا، اور پرچے کا آغاز یعنی 24 دسمبر سن 1870 سے ہی اس بنیادی مقصد کو اس پرچے کی پالیسی بنا لیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر قومی ضرورتوں اور مصلحتوں کے تحت تہذیب اور اخلاق میں موضوعات
اور اسالیب کا تنوع آتا گیا۔ خود سر سید نے بھی مضامین اپنے رسالے کے لیے لکھے تھے، ان کو بھی موضوعات کے لحاظ میں یوں تقسیم کیا جا سکتا ہے: علمی و تعلیمی، مذہبی، ادبی۔ 3 طرح سے ہم ان کے مضامین کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تعلیمی مضامین میں بیشتر قومی اخلاق اور قومی اصلاح کے مقاصد ہیں۔ مذہبی مضامین میں مناظرانہ انداز اور جدت پسندی کا فرمان نظر آتی ہے، جبکہ ادبی مضامین بیشتر ایسے موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جو سر سید کی دانست میں اس دور میں وقت کی ضرورت تھے۔ مثلاً ان کے ادنیٰ مضامین میں سے چند کے عنوانات پر سرسری نظر ڈالتے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ سر سید ان مضامین سے بھی قومی اصلاح کا کام لینا چاہتے تھے۔ اپنی مدد آپ، آزادی رائے، گزرا ہوا زمانہ، بحث و تکرار، کاہلی، تعصب، امید کی خوشی، خوشامد، سراب حیات، انسان کے خیالات وغیرہ مندرجہ بالا عنوانات سے کون سا ایسا ہے جس سے قومی اصلاح کا پہلو نہ نکلتا ہو؟ سر سید کا اسلوب نثر ان کے منتخب مضامین کے حوالے سے۔ سر سید کے مضامین میں اسالیب کا تنوع ملتا ہے، نیا پن ملتا ہے۔ جیسے کہ مولانا حالی نے لکھا ہے، سر سید کے ہاں ہر مقام کے مقتضا کے موافق ان کی تحریروں کا رنگ خود بخود بدل جاتا ہے۔ اگر ان کے علمی و تاریخی مضامین میں سے دریا کے بہاؤ جیسی روانی ہے، تو مذہبی اور پولیٹیکل تحریروں میں چڑھاؤ کی تیرائی کا سازور ہے۔ اعتراضات کے جوابات میں متانعت اور سنجیدگی ہے، اور بے دلیل دعووں کے مقابلے میں ظرافت و خوش طبعی۔ نصیحتیں نشتر سے زیادہ دل خراش اور مرہم سے زیادہ تسکین بخش ہیں۔ مضامین سر سید کے اسالیب کی تقسیم یوں کی جا سکتی ہے: عالمانہ، سادہ، شوخ و ظریفانہ، تمثیلی و مقالاتی۔ ان تمام اسالیب کا محور سر سید کی مقصدیت ہے۔ ان کے تمام تر تحریریں اسی ایک بنیادی محور کے گرد گھومتی ہیں۔ آئیے اب ان تمام متنوع اسالیب کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے سر سید کے مضامین میں ان کی مثالیں تلاش کریں۔ عالمانہ: ہر اسلوب عموماً ایسے مضامین میں ملتا ہے جن میں سر سید کسی ٹھوس علمی یا مذہبی مسئلے کو زیر بحث لاتے ہیں۔ ان کے بعض مستقل تصنیفات مثلاً خطبات احمدیہ، تبیین الکلام کے علاوہ بعض مختصر مضامین میں بھی اس اسلوب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ مضمون سے یہ اقتباس ہماری بات کی تائید کے لیے کافی ہے۔ یہ مضمون آدم کی سرگزشت اگرچہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں، تاہم سر سید کے اہم مضامین میں سے ایک ہے۔ السعید من سعد فی الوطن، یہ اس کا نہایت صحیح اور سچا قول ہے۔ جو کچھ اس وقت تم انسان کی حالت دیکھتے ہو، اچھی یا بری، یہاں تک کہ نبیوں کی نبوت اور عابد کی عبادت اور زاہدوں کا زہد، معشوقوں کا حسن، عاشقوں کا عشق، شاعروں کی شاعری، فاسقوں کا فسق، کافروں کا کفر، یہ سب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نکلے ہیں۔ سر سید کے بیشتر مضامین کا اسلوب سادہ ہے، بلکہ حالی نے تو حیات جاوید میں سادگی کو سر سید کے اسلوب کی خصوصیات میں اولیت دی ہے۔ سر سید کے مضامین کی ایسی سادگی پر بعض نقادوں کو ان کے مضامین کو روکھے پیکے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی سادگی نے نہ صرف سر سید کے مضامین کو 4 چاند لگا دیے، بلکہ اردو نثر کو اسالیب کے ایک نئے ذائقے سے بھی روشناس کرایا۔ شوخ و ظریفانہ: سر سید احمد خان کے بیشتر مضامین سنجیدگی اور متانعت لیے ہوئے ہوتے ہیں، تاہم کہیں کہیں وہ شوخی و ظرافت سے بھی کام لیتے ہیں، خصوصاً ایسے مواقع پر جب ان کے مخاطب ان کے مخالفین ہوں، اور مخالفین بھی ایسے جو بہت نچلی سطح پر اتر آئیں۔ یہاں سر سید کی رگ ظرافت بھڑک اٹھتی ہے اور وہ مخالف کی خوب لتیں مار لیتے ہیں۔ مولوی علی بخش غالباً سر سید کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ انہوں نے سر سید کے رد میں تائید الاسلام کے نام سے کتاب لکھی، جس کے جواب میں سر سید ایک مضمون لکھے، انتہائی ظریفانہ انداز میں ان کی خبر لی۔ اس مضمون میں سے ایک اقتباس سر سید کے اس اسلوب کی جھلک دکھانے کے لیے کافی ہے: جو کوئی میری اس تحریر کو دیکھے گا تعجب کرے گا کہ جناب
الحاج نے کیوں ایسے سخت اور محض غلط بہتان مجھ پر کیے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب سید الحاج نے جب رسالہ لکھا قریب اسی زمانے میں خیال کیا ہوگا کہ لاؤ حج کو تو جاتے ہیں، جتنے گناہ کرنے ہیں سب کر لیں، حج کے بعد تو سب پاک ہی ہو جائیں گے۔ جیسے کہ بعض آدمی جب مسحل لینا چاہتے ہیں تو خوب بد پرہیزی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسحل سے سب کھایا پیا نکل جاوے گا۔ تمثیل کسی جگہ سے سید تمثیل اور رمزی انداز بیان بھی اختیار کیا ہے۔ ایسے مضامین کی تعداد اگرچہ نسبتاً کم ہے مگر جس قدر بھی ہے نہایت معیاری ہے اور یہ قاری کے ذہن پر بھرپور تاثر چھوڑتے ہیں۔ بلکہ اس سلسلے میں حامد حسن کی رائے تو یہ ہے مختلف و متفرق موضوعات پر مختصر مقالات تمثیل لکھنے کا رواج سر سید کے زمانے بلکہ انہی کے قلم سے شروع ہوا۔ سر سید کا مضمون امید کی خوشی اس اسلوب نگارش کی عمدہ مثال ہے۔ مکالماتی غالب نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، سو کوس سے بھی بزبان قلم باتیں کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ گویا نثر میں مکالماتی اسلوب کا آغاز سر سید سے بیشتر ہو چکا تھا اور سر سید نے بقول حامد حسن قادری غالب کا اتباع کیا۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔